نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم سورہ بقرہ سے آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت پہلی اور دوسری۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور ہمارے جیسے ناقص العقل انسان اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے قاصر ہیں۔ تمام مفسرین اور محققین اس بات پہ اجماع کیے ہوئے ہیں کہ ان حروف کا صحیح معنوں میں جو مطلب اور معنی ہے وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے کسی اور کو صحیح معنوں میں معلوم نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس تحقیق میں جانا بھی نہیں چاہیے، بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس آیت کے بے شمار سیکٹر ہیں۔ ہم اگر ایک ایک سیکٹر کی بات کریں، ایک ایک لفظ کی بات کریں تو اس کے لیے بے انتہا وقت درکار ہے۔ مثلا ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی شخص شک و شبہ کا احتمال نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اس نے امت محمدیہ پر، مسلمانوں پر افشا کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو شک و شبہ سے بالا تر ہو کر اللہ کے اس راز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم لا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو میرے ذہن میں تو ایک بات آتی ہے کہ بہت ساری آیات، بہت ساری دعائیں ہم لا سے شروع کرتے ہیں، تو اس لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہی لفظی مطلب ہے۔ لیکن میں اس کا مطلب ہمیشہ یہ کرتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں، اور جب لا کا لفظ میرے ذہن میں آتا ہے تو فوراً یہ بات خیال میں آ جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی شیطان سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ تو جب شیطان سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور جب اللہ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں
تو اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں لا سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں. ہم مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ جتنے بھی ہمارے خدا رہے ہیں یا سابقہ ہمارے جتنے بھی شرک رہے ہیں ان سب سے ہم نے انکاری کر دی. یہ جو خدائی دعویٰ آج سے پہلے ہم کرتے رہے ہیں اس کو چھوڑنا ہوگا. لا ریب فی، بلا شک و شبہ سے، کسی شک میں مبتلا ہوئے بغیر اس کتاب کو حاصل کر کے اس کی رہنمائی سے ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کو حاصل کریں، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو حاصل کریں. یہ کتاب ایسی ہے، اس کے 2-3 پارٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نمبر 1، یہ کتاب صرف اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہمیں اس پر شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اگلے مرحلے میں دوسرے نمبر پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتی ہے. اس بات میں بھی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جی پرانی ہو گئی ہے، 1400 سال پرانی ہو گئی ہے، 1500 سال پرانی ہو گئی ہے، یہ آج کے جدید دور میں کیا ہدایت دے گی. اس کے اگلے مرحلے میں یہ کتاب مضامین کی تبدیلی میں تو چلی جاتی ہے. اس کے مضمون جو ہر دور پہ لاگو ہو سکتے ہیں تبدیل ہو کر یہ کتاب زندگی ہماری ہر شخص کی رہنمائی کرتی ہے. اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انسان اس کی ہدایت کو حاصل کر کے یعنی اس کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو بہتر اعمال میں ڈھال لیتا ہے تو پھر وہ اس زندگی کے راز کو حاصل کر لیتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا راز کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایمان حاصل کرنے کے لیے بھیجا اور ہم نے ایمان حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا، اور اگر ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے ایمان کو حاصل کر کے عمل کیا تو قیامت کے دن ہمیں رسوائی نہیں ہوگی. یہ کتاب ہمیں جگہ جگہ پر رہنمائی کرتی ہے تاکہ ہم اس قیامت کی رسوائی سے بچ سکیں. اس مالکی یوم الدین کے سامنے جب ہم نے پیش ہونا ہے تو اس دن ہمیں رسوائی نہ ملے. اس دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرے کیونکہ ہم نے ایمان حاصل کرنے کے بعد عمل کیا ہے. یہ کتاب اس وقت تک بھی یہ انفرادیت رکھتی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس کی یہ بھی خصوصیت ہے. یہ کوئی کم خصوصیت نہیں ہے کہ یہ کتاب اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور کوئی شخص اس کے بارے میں انکار بھی نہیں کر سکتا. آپ افریقہ سے یورپ چلے جائیں، یورپ سے عرب میں چلے جائیں، عرب سے ایشیا میں آ جائیں، عجم میں چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ پر یہ کتاب ہدایت موجود ملے گی.
یہی اللہ کے راز ہیں۔ یہ کتاب ایک لاسانی کتاب ہے۔ یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کو اپنا گرویدہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، بشرطے کہ پڑھنے والا دل جمی کے ساتھ پڑھے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے نیک لوگوں کے لیے، ڈر رکھنے والے لوگوں کو۔ یہ ہدایت دیتی ہے ڈر رکھنے والے لوگوں کو۔ یہاں ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ منزل کا تعین کرنا۔ ہدایت ہمیں منزل کا تعین کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ایک مسلمان کی منزل جنت الفردوس ہونی چاہیے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی فطرت پہ پیدا کرتا ہے، اور اس کی فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت میں اس کی شامل ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اور اللہ کو ایک جانتے ہوئے وہ اس نے جو اقرار کیا ہے اس کو حاصل کر کے وہ فطرت کے ساتھ اس دنیا میں نازل ہو چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے۔ اب جو وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی عقل اس کو گائیڈ لائن دیتی ہے، اس کی عقل اللہ کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتی ہے، اور ہم اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے بہن بھائی اس کو اپنے اپنے عقیدے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی عقل یعنی اس کا ضمیر اس کو ہلاتا ضرور ہے، لیکن جب اس کا انوائرمنٹ اس پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس کا ضمیر دب جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ جب اور بڑا ہوتا ہے تو اس کائنات کو غور و خوض سے دیکھتا ہے۔ جب وہ اس کائنات پہ غور کرتا ہے تو اس کا ڈسپلن، اس کا اتار چڑھاؤ اس کو گائیڈ کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو اس سارے نظام کو بڑی ترتیب کے ساتھ چلا رہی ہے۔ اس کو غور کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، بیج لگائیں تو درخت اگتا ہے، بیج جل جائے تو درخت نہیں نکلتا، زمین پہ پانی ڈالیں تو زمین نم ہو جاتی ہے، زمین کو ہیٹ دیں تو وہ خشک ہو جاتی ہے۔ یہ سارے ڈسپلن ہیں جو اللہ نے اس کی عقل کے ذریعے اس کو استعمال کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وہ ان ہدایات کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اور پھر اس کتاب کو ایک اور بھی امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ یہ ان الہامی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ ایسی الہامی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی پس و پیش نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، کوئی ان کی آیات کو بدل نہیں سکتا، کوئی اس کی ہدایات کو مختصر نہیں کر سکتا۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے اس قرآن مجید میں داخل کی، اور ھدی للمتقین کہہ کر ہمیں یہ تلقین کی
کہ ہم ہدایت حاصل کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں اللہ کے خوف سے۔ یہاں پر خوف کے بھی بے شمار مقامات ہیں، لیکن ہم اگر زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو وقت طویل ہو جائے گا۔ مختصر یہ بات ہے کہ جب ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ میں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کتاب مبین کے ذریعے ہدایت کا راستہ بھیج دیا ہے۔ اب ہم اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان اور عمل کے ساتھ اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ انسان کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ بہتری اور تباہی میں مبتلا رہی ہے۔ انسان کے دل میں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنی نفسانی خواہشات کا تابع ہو گیا تو یقین جانیں یہ قرآن مجید اور اس کے دلائل اس کی رہنمائی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ تباہی کا شکار ہو رہا ہے، وہ دنیاوی امور کو فوقیت دینے لگ گیا ہے۔ جب وہ اپنی توجہ قرآن مجید سے ہٹا دیتا ہے تو پھر قرآن کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہم اس ہدایت کی تلاش میں نکلے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دینا، ہم اس ہدایت کو حق کے راستے میں داخل ہو کر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے دلوں کو جو زنگ آلودہ ہیں ان کے خیالات سے پاک کرنا چاہتے ہیں، جو ابلیس کی طرف سے ہمیں حاصل ہیں، جو شیطان نے ہمارے دل کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا ہے اور اس میں زنگ لگا دیا ہے اور اس میں برائیوں کی جڑوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ ہم سب ان چیزوں کو کھرچ کھرچ کر جب صاف کریں گے تو اللہ کی ہدایت ایک روشنی کی طرح ہمارے دل میں اترنے لگ جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم متقی اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہونے لگ جائیں گے، اور ہدایت یافتہ اور متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گناہوں کی بو آ جاتی ہے، وہ گناہوں کی بدبو بھی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ متقی انسان جو ہوتا ہے اس کو گناہ ڈسنے لگتا ہے، متقی انسان جو ہوتا ہے وہ گناہ کے بعد اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا، وہ احساس گناہ میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر یہ گناہ میری زندگی میں شامل نہ ہوتا تو شاید میری نجات ہو جاتی۔ اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ ہمیں ہمیشہ تقوی نصیب فرمائے، اللہ ہمیشہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ آج کی یہ آیت ہمیں اس بات کی تلقین کر رہی ہے کہ واقعی اگر ہم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کا ڈر
اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہوگا. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک کوڑے کا خوف رکھیں، ایک بہت ہی شدید قسم کے اللہ کا ذکر کریں. اللہ تو رحمان و رحیم بھی ہے، وہ معاف کرنے کی ہمت رکھتا ہے. جب تک تم معافی کے طلبگار نہیں بنو گے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. جب تم گناہوں میں لتھڑے ہو کر گناہوں کو اپنے اوپر طاری کر کے راہ ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کر کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے، اپنے ایمان کو مکمل کر کے اس پر عمل کرنے کا وعدہ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو بالکل صاف اور شفاف کر دے گا، بشرطے کہ ہدی للمتقین کے راستے پر آ جائیں. یہ وہ راستہ ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کا خوف رکھنے والوں کا راستہ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی ہدایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا